آپ سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا مجھے سپلیمنٹ جو ہیں وہ لینے چاہیے جس طرح نوجوان کو 20-25 سال کا لے رہا ہے ایٹ 50 جو ہے کیا میں سپلیمنٹ وہی لوں گا پری ورک آؤٹ آپ کہہ لیں پوسٹ ورک آؤٹ اور پروٹین کا انٹیک؟ سپلیمنٹ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ اپنی ڈائٹ بھی اچھی کر سکتے ہیں تو بھی آپ کی نیوٹریشن سرٹیفائڈ ٹرینر ہے تو یہ ہم ان سے جانیں گے. اوور 50 لوگ یہاں پہ نا ڈونٹ میک لو مگر اٹس اے نیڈ آف ہیومن باڈی، تو کیا اس کو ہمیں کم کر دینا بہت چاہیے؟ آپ نے سنی ہوگی کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور وہ یہی تو ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ. اولڈ بوائے فٹنس میں بوڑھا آدمی احمد سہیل آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے. کیا 50 سال کی عمر میں انسان فٹ رہ سکتا ہے؟ وہ کیا ایکسرسائزز ہیں اور وہ کیا مائنڈ کی ایکسرسائزز ہیں اور کیا وہ فزیکل ایکسرسائزز ہیں جسے انسان کرے اور ہمیشہ کے لیے تندرست اور توانا رہے؟ یہ جاننے کے لیے اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ جاننے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں پرو فٹنس کے نقاش یعقوب. ویلکم ٹو دا شو کیپٹن. وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک. نقاش پہلے تو یہ آپ مجھے بتائیں گے کپتان جی کیا 50 سال کی عمر میں مجھ جیسا بوڑھا آدمی فٹ رہ سکتا ہے؟ بالکل رہ سکتا ہے، یہ سب جوڑ سا مسئلہ ہے ٹیسٹوسٹیرون کا. اگر آپ جتنی ایکسرسائز کریں گے لیگس کی اتنا آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بوسٹ کرے گا اور آپ فٹ رہیں گے ساری زندگی. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون لیول اگر صحیح مینٹین کریں 50 سال کے بعد بھی تو آپ مسل بلڈ کر سکتے ہیں، اسٹرینتھ گین کر سکتے ہیں. وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور وہ یہی تو ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ. اب وہ مرد میں کیسے بنوں جو کیسے کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ وہ ہر مرد ہے جو بوڑھا نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ بھی رہتا ہے. اچھا وہ تدبیر کیا ہے؟ تقدیر کی بات ہے یا تدبیر کی بات ہے؟ اگر تقدیر نہیں تدبیر پہ ہے تو آپ بتائیے کرنا کیا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے ہیلدی فوڈ کھانا ہے، آپ نے اپنی پروٹین انٹیک اچھی کرنی ہے اور آپ نے اپنی ڈائٹ اچھی کرنی ہے. وہ کون سی چیزیں میرے کو کٹ ڈاؤن کر دینا ہے اور وہ کون سی چیز ہے جس کا انٹیک مجھے بڑھا دینا ہے؟ آپ نے اپنی ڈائٹ میں سے بالکل جنک فوڈ جو سا جتنا کیلری کا وہ ہے فیزی ڈرنکس ہیں وہ آپ نے کٹ ڈاؤن کر دینے ہیں. آپ نے اپنی ڈائٹ میں انڈے ایڈ کرنے ہیں، چکن ایڈ کرنا ہے، بیف ایڈ کرنا ہے. جس چیزوں سے آپ کو پروٹین ملے گی آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم کہیں کہ ہم نے کاربس کھانے ہیں تو کتنی مقدار میں کھانے ہیں اور فیٹ کا انٹیک ہے تو کتنا ہو؟ ہیلدی ڈائٹ میں جو ہوتا ہے وہ 60% کارب، 30% پروٹین اور 10% فیٹ ہوتا ہے، تو اسی کو لے کے چلیں گے تو آپ فٹ رہیں گے. اب بوڑھا آدمی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس عمر میں کیونکہ ہماری باڈی جو ہے وہ ڈکے بھی ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ہم مسل بھی ہم لوز کرتے ہیں، ہماری بونس کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں رہتی، ہم کیلشیم بھی لوز کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو جوائنٹ پین بھی شروع ہو جاتا ہے. اب ویٹ ٹریننگ جو ہے اور یہ جو ہماری آپ کہہ دیں کارڈیو ایکسرسائزز جو ہیں کیا یہ ہیلپ فل ہیں کہ ہمیں ان سب چیزوں سے بھی ایک عمر کا جو پروسیس ہے جو ڈکے کا پروسیس ہے اس کو روکا جا سکے؟ ویٹ ٹریننگ سے آپ کی باڈی کے جو سے یہ سارے مسئلے ہیں ان سارا کا پروسیس جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے صرف ویٹ ٹریننگ سے. اس کے علاوہ کارڈیو کرنے سے آپ کا کارڈیو ویسکولر آپ کا ریسپیریٹری سسٹم جو ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ آپ کو کرنا چاہیے، ویٹ ٹریننگ بھی، کارڈیو بھی، پلائیومیٹرک ایکسرسائز، کراس فٹ ایکسرسائز، سب کچھ کرنا چاہیے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں مجھ جیسے وہ زیادہ تر جناب پارکس میں جائیں گے، وہ زیادہ تر واک کر لیں گے، تھوڑی سی سائیکلنگ کر لیں گے یا ٹریڈ مل پہ تھوڑی واک کر لیں گے یا مسجد کے لیے نماز پڑھنے چلیں گے، لیکن وہ جو ویٹ ٹریننگ ہے جم کا رخ بہت کم کرتے ہیں. یہ ٹرینڈ صرف پاکستان میں ہی ہے یا باہر بھی ہے؟ یہ ٹرینڈ صرف پاکستان میں ہی ہے، باہر آپ لوگوں کو دیکھیں وہ 70-80 سال کے بوڑھے ہوتے ہیں اور کتنے فٹ ہوتے ہیں، سائیکلنگ کرتے ہیں، ہائکنگ کرتے ہیں، سارے فٹ ہوتے ہیں. ہمارے جیسے ہی ہیں جو یہاں پہ بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں، شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں سارا دن. تو اب مجھے ویٹ ٹریننگ کرنی ہے تو کیا پروفیشنل جو ہیں باڈی بلڈر ہیں میری ٹریننگ اسی طرح کی ہوگی یا ڈفرینٹ ٹریننگ ہوگی؟ نہیں، آپ کی ٹریننگ اس طرح کی تھوڑی ہوگی. وہ باڈی بلڈنگ وہ تو الگ، ان کی کیٹیگری الگ ہے، ان کی ویٹ، ان کا ویٹس، ان کی لائف روٹین وہ سب الگ ہے. آپ کا بالکل الگ طریقے سے ہوگا. آپ نے اس کو بالکل گریجولی پروگریشن اوور لوڈ ایک میتھڈ ہوتا ہے اور آپ نے اس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلیں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ ٹرینر کی زیر نگرانی جو ہے وہ اپنی ٹریننگ کریں؟ بالکل سرٹیفائڈ ٹرینر آپ کے اوپر ہوگا تو وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس نے آپ کے اینگل ایگزیکیوشن، آپ کے ڈیزائن ورک آؤٹ کا، آپ کا ڈیزائن ڈائٹ کا وہ سارا وہ بنا کے دے گا. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں جو سیلیبریٹیز ہیں ہم جن کے نام جانتے ہیں، سلمان خان ہے، شاہ رخ خان ہے، عامر خان ہے، یہ سب لوگ 50 سے اوپر کے، بلکہ مجھ سے بھی 2-3 سال بڑے ہیں یہ سارے لوگ. اچھا اب مگر یہ لوگ ٹائم بھی دیتے ہیں، ایفرٹ بھی دیتے ہیں. کوئی اگر یہ کہے کہ وہ لوگ محنت نہیں کرتے خاص طور پر اپنی فزیکل باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے تو یہ تو بات ایک غلط بات ہے. غلط بات ہے. تو ان کی ڈائٹ پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ کوئی خاص ہوتا ہے؟ ٹریننگ خاص ہوتی ہے؟ نیند خاص ہوتی ہے یا ان کی روٹین دن کی خاص ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ جتنا پیسہ ڈالیں گے نا اتنے آپ کا اچھا رزلٹ آئے گا. وہ ان کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ وہ اچھا رزلٹ لے لیتے ہیں. ہم جیسے لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اس لیے ہم ان سے بڑے مسئلے فیس کرتے ہیں. اب آپ سپلیمنٹیشن کی طرف آئیں. ایک بوڑھا آدمی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ
کیا مجھے سپلیمنٹ جو ہیں وہ لینے چاہیے جس طرح نوجوان کو 20-25 سال کا لے رہا ہے میں ایٹ 50s جو ہے کیا میں سپلیمنٹ وہی لوں گا پری ورک آؤٹ آپ کہہ لیں پوسٹ ورک آؤٹ اور پروٹین کا انٹیک؟ سپلیمنٹ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ اپنی ڈائٹ بھی اچھی کر سکتے ہیں تو بھی آپ کی نیوٹریشن پوری ہو سکتی ہے, اور آپ سپلیمنٹ سے بھی اپنی نیوٹریشن پوری کر سکتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, ایج کا کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی. اچھا یہ کہا جاتا ہے خاص طور پہ کہ اب آپ کی عمر 50 سے اوپر ہو گئی ہے, آپ یہ ریڈ میٹ جو ہے اس کو نہ کھائیں, مٹن نہ لیں, بیف نہ لیں, آپ چکن پہ فوکس کر لیں, آپ فش کی طرف چلے جائیں, تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہو تو پھر تو آپ نہ لیں, اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تو آپ لے سکتے ہیں, سب کچھ ہم سب کچھ لے سکتے ہیں. بالکل. جو ہم لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ملک لینا ہے تو اس کی آپ جو اوپر سے ملائی ہے وہ ہٹا دیں, یہ سب میتھس ہیں, یہ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ملائی بھی کھائیں, آپ مکھن بھی کھائیں, آپ گھی بھی کھائیں. اور ویورز ایک سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ جسے سمجھا جاتا ہے یہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن کیونکہ نقاش جو ہیں ایک پروفیشنل ٹرینر ہیں, سرٹیفائڈ ٹرینر ہے, تو یہ ہم ان سے جانیں گے. اوور 50 لوگ یہاں پہ نا ڈونٹ میک لو, مگر اٹس اے نیڈ آف ہیومن باڈی, تو کیا اس کو ہمیں کم کر دینا چاہیے, روک دینا چاہیے, کیونکہ 50 سال کے بعد اگر سوسائٹی میں دیکھا جائے تو لوگ ڈو ناٹ میک لو. نہیں, ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی میتھ ہے, آپ جب چاہے جو دل کرے آپ اور جب مرضی کرے اور جتنا مرضی کرے. اچھا یہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ فل لو میکنگ کے بعد آپ لوگ جو ہیں ایکسرسائز نہیں کر سکتے, آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول نیچے گرا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول اور اچھا ہو جاتا ہے. اچھا اس میں عمر کی کوئی قید نہیں؟ کوئی قید نہیں, یہ صرف ہم نے ایک سوچ کی بات ہے, صرف میتھس ہیں, یہ بڑوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں جن کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے. اچھا اگر ہم بات کی جائے بوڑھے آدمی کی ٹریننگ میں, کیا جس طرح چسٹ کی جو تمام ٹریننگ ہے یا ہم ٹرائیسیپ بائیسیپ کر رہے ہیں وہی ٹریننگ ہے جو آپ ایک ینگ مین کو تجویز کرتے ہیں؟ ٹریننگ تو وہی ہوتی ہے, ایکسرسائز وہی ہوتی ہیں, مشینز وہی ہوتی ہیں, صرف ان کا ریپس چینج ہوتے ہیں, ان کی انٹینسٹی چینج ہوتی ہے, ان کی والیوم چینج ہوتے ہیں ایج کے حساب سے. اچھا وہ کیا چیزیں ہیں کہ ہمیں خاص ایک روٹین دن کی بنانی پڑے گی کہ اس ٹائم پہ سونا ہے, اس ٹائم پہ جاگنا ہے, اس ٹائم پہ ڈائٹ لینی ہے, اس ٹائم پہ ایکسرسائز کرنی ہے, یا ہم اپنی نیڈ کے مطابق اپنے اسکیجول کو چینج کر سکتے ہیں؟ نیڈ کے مطابق بھی آپ چینج کر سکتے ہیں, پر ایک ہیلدی روٹین بنانا بھی ضروری ہے کہ آپ نے نیند بھی پوری کرنی ہے, آپ نے ڈائٹ بھی پوری کرنی ہے, اپنے ورک آؤٹ بھی اپنے حساب سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں نیند ہم کتنے, اکثر میں نے دیکھا جب میں ایکسرسائز کرتا ہوں اس کے بعد بھی میری نیند ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے غائب ہو جاتی ہے, تو مجھے سونے سے کتنی دیر پہلے ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ سونے سے تقریباً آپ کو 4-5 گھنٹے پہلے کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے بعد آپ کے مسل میں فٹیگ بھی ہونا, اس کو ریکوری کے لیے بھی آپ کو ٹائم چاہیے, آپ کو ڈائٹ لینے کے لیے بھی ٹائم چاہیے. اچھا ایک ادھر یہ بھی ہم نے اکثر آبزرو کیا کہ لوگ ایکسرسائز جو ہے وہ زیادہ نہارے منہ کر رہے ہوتے ہیں, اب کیا ایک اولڈ مین جو ایٹ ہز 50s ہے تو کیا وہ ایکسرسائز نہارے منہ کر سکتا ہے, کچھ کھائے پیے بغیر؟ ہم نے دیکھا لوگ لمبی واک پہ چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا, آپ نے کچھ نہ کچھ کھا کے ہی جو سا بالکل لائٹ سا کچھ کھا کے, تو آپ نے اس کے بعد ہی کچھ بھی کرنا, چاہے وہ ڈائٹ ہو, اپنا کارڈیو ہو, چاہے وہ ویٹ ٹریننگ. اچھا اب جو پروٹین کے ڈفرینٹ سورس ہیں, ہمیں سے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ اس جو پروٹین کا ڈفرینٹ سورس ہیں, سب سے اچھا سورس پروٹین کا کون سا ہو سکتا ہے؟ سب سے اچھا سورس تو جو ہم افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہ انڈے ہی ہیں, وہ ہم افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور وہ ایزیلی ہم کھا بھی سکتے ہیں, اس کو بوائل بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فش بھی ہے, بیف بھی ہے, مٹن بھی ہے, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, پر سب سے ایزیلی انڈے کھا سکتے ہیں. تو ویورز آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں, ابھی بہت کچھ ہے جو ہم نے نقاش سے ہمیں جاننا ہے, بہت سی ایسی متس ہیں جن کو ہم نے ڈیبنک کرنا ہے, بہت سی متس ایسی ہیں جن کو ہم نے توڑ دینا ہے, اور نئی چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے ارلی 40s میں, لیٹ 40s میں اور ارلی 50s میں اور ایون 60s میں کس طرح خود کو مینٹین اور فٹ رکھ سکتے ہیں. یہ باقاعدہ ایک پروگرام ہے جس میں نقاش ہمیں مسلسل گائیڈ کریں گے, ہمیں یہ بتاتے رہیں گے کہ کون سی ٹیکنیکس ہیں جو ہمیں ڈپلوائے کرنی ہیں اولڈ مین, بوڑھے آدمی کو ٹرین کرتے وقت. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں.